کمٹ کرنا ہے. تیسرے سوال کیا, ایک حدیث کے مطابق ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے, تو ایسی حالت میں کیا دو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے اور طلاق ہو جائیں گی, کیونکہ ایک مومن کے نکاح میں کفر کرنے والی عورت نہیں رہ سکتی؟ تو دیکھیے, اگر میاں بیوی ہے اور حدیث میں جو آ رہا ہے کہ بھائی نماز کا چھوڑنے والا, یا صحابہ کسی انسان کو کافر نہیں سمجھتے سوائے اس کے جو نماز کا چھوڑتا ہے, یہ معنی یاد رکھیے اس سینس کے اندر نہیں ہے کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, وہ دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے کفر اختیار کر لیتا ہے, دائرہ اسلام سے باہر نہیں جاتا. اگر دائرہ اسلام سے باہر جائے تو پھر نکاح ٹوٹ جائے گا. ایسا کوئی کہے کہ میں اللہ کو نعوذ باللہ نہیں مانتا اور میں فلاں بت کو یا کسی کو بھی نہیں مانتا, ایتھسٹ ہو گیا ہوں, تو یہاں نکاح ٹوٹ جائے گا چونکہ دائرے سے باہر چلا جائے. لیکن دائرہ اسلام کے اندر جو انسان شرک اور کفر کر لیتا ہے, یا اصغر بولیں گے, شرک اصغر, کفر اصغر, اس کے وجہ سے وہ اسلام سے باہر نہیں جاتا. چونکہ اسلام سے باہر نہیں جاتا تو پھر وہ, جیسا مثال کے طور میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں, ایک اگر آدمی یہ کہے یا نماز نہ پڑھے, نماز نہ پڑھنا کفر ہے, بلکہ اس کا نتیجہ فیصلہ کس ساتھ دوں گا, فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, ہارون کے ساتھ, ہے نا, ان کے ساتھ, امیہ بن خلف کے ساتھ فیصلہ ہوں گا, حدیث کے اندر الفاظ ہے, ٹھیک. تو ایک ہے جو آدمی نماز نہ پڑھے, وہ کفر اختیار کر رہا ہے, کافر جیسا ہو جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہو جا رہا ہے. اور ایک آدمی جو ہے اس کو بولا نماز پڑھو, اور بولا نماز تو پڑھنا لیکن میں نہیں پڑھ رہا ہوں, کفر تو یہ بھی کر رہا ہے. اور ایک آدمی کہا نماز ہے ہی نہیں, تو جو نماز نہیں ہے بول رہا ہے یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا, اور جو نماز ہے بول رہا پھر بھی نہیں پڑھتا, یہ بھی کافر ہوا لیکن دائرہ اسلام کے اندر ہے ابھی. اس کے نتیجے میں نکاح نہیں ٹوٹے گا, یہ بات یاد رکھیے. تو ایک انسان کی نماز نہ پڑھنا یہ کفر ہے, بات صحیح ہے, لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے جس کفر کے کرنے سے وہ اسلام سے باہر جائے. نتیجتاً نہ نکاح پہ فرق پڑے گا, نہ دیگر وراثت وغیرہ پہ مسئلے فرق پڑیں گا, اس کا کوئی تعلق نہیں, لہٰذا اس میں کوئی فرق نہیں آتا یاد. اسی طرح میں اس میں یہ بھی چیز جوڑ دوں, اب آپ نے پوچھ لیا نکاح کے بارے میں, تو ہمارے پاس تو نکاح دھکے دھکے پہ توڑے جا رہے ہیں اس حد تک. یہ اب ہم لوگ تو پریکٹیکلی کئی لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, ایسی تنظیموں کے ممبرس ہیں جہاں کل جماعتیں رہتی وغیرہ رہتی, تو کچھ ہمارے بیچارے جماعتی بھائی ایسے ہوتے ہیں, جماعتی بھائی بولے سے کوئی ایک جماعت کو آپ نہ لیں, مطلب جو جماعتوں سے جڑے ہوئے ہمارے بھائی, کچھ جماعتی بھائی بیچارے ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو سلام کرنے سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے کیا میں آپ کو سلام کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں آپ کافر بنے. تو وہ کہتے شکریہ, آپ سلام نہ کریں, ہم کافر بن جاتے ہیں. مطلب بیچاروں کا ایمان اتنا ہلکا رہتا کہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں وہ کافر ہو جاتے, تو جواب بھی نہیں دے سکتے بیچارے. اس لیے آپ دیکھیں گے کبھی بھی آپ سلام نہیں کریں گے نا تو ان کو آگے جی فرمائیے, جی بولی, سلام کا جواب نہیں دیں گے کوئی, چونکہ وہ بیچارے کرتے وہ کافر ہو جاتے ہیں بیچارے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. کچھ بیچارے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو غلطی سے کسی امام کے پیچھے نماز, مطلب اتنا ایمان ان کا بودا ہوتا ہے بیچاروں کا, کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے تو وہ کافر ہو جاتے ہیں. اور ایسے کافر ہوتے ہیں کہ ان کی بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے, اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. ایک گاؤں تھا, اس پہ جماعت ایک ممبر آئے ہوئے تھے مہمان بن کر, اور وہاں جماعت بی کے لوگ رہتے تھے. اب وہ انتقال ہو گیا کسی کا, تو جماعت اے کے ممبر جو حافظ تھے, تو لوگوں نے بولا آپ نماز پڑھا دیجیے. جماعت اے کے ممبر نے نماز پڑھا دی, اور جماعت بی کے پورا محلہ, پورا بستی, پورا گاؤں جماعت بی کا تھا. اب وہ نماز پڑھ لی, بعد میں پتہ چلا انہوں جماعت اے کے مہمان تھے, پتہ انہوں اپنے والے نہیں تھے. تو پتہ چلا ہاں کہ مفتی صاحب نے بولے سب کا نکاح ٹوٹ گیا, سب کے نکاح پڑھا گیا راتوں رات. تو اتنا بودا رہتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھے بھی تو ختم ہوا, اتنا بودا. کچھ لوگوں کا ایمان اتنا بودا رہتا کہ وہ بھی واقعی جماعت ایک شخص تھے, وہ گئے تھے گاؤں کے اندر رہنے, ان کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا, یہ دوسرا گاؤں ہے, وہ پہلا گاؤں یو پی کا تھا جو, اب یہ گاؤں راجستھان کا ہے. تو یہاں جماعت ایک ہی شخص گیا اور انتقال ہو گیا. جماعت بی کے لوگ تھے وہاں پورے کے پورے, جو اکثر مسلک تھا ان کا, کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو قبرستان میں تدفین کر دیا گیا. تیسرے دن پورے مشنری کو فورس کر کے مجسٹریٹ کے تھرو آرڈر لا کر اس کی لاش کو باہر نکال کے سڑک پر رکھ دیا گیا. یہ بھی منظر عام پہ ہے, دونوں نیوز ہیں بھائی, ایک راجستھان کی اور ایک یو پی کی. اتنا پرابلم یہ ہے. تو کچھ لوگ بیچارے دھکے دھکے پہ ہو جاتے ہیں. تو یہ حالت ہے, اتنا کمزور اسلام نہیں ہے. صحابہ پتہ نہیں کن کن لوگوں میں سر کیسے کیسے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی, بڑے بڑے درباروں میں جا کر کھڑے ہوئے ان لوگوں سے نظروں میں نظریں ملا کر بات کی, حالانکہ بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں رکھتے تھے, لیکن اپنے دین ان کو ڈر نہیں تھا. میں ان کے پاس جاؤں گا, خیسر کے پاس, تو میرا ایمان کمزور ہو جائے گا. یا تو سلام سے ہی اسلام سے باہر ہو جا رہا, جنازے کی نماز کسی کے پیچھے پڑھ لے تو اسلام سے باہر ہو جا رہا, کسی کی میت جو اپنے مسلک اور جماعت کا نہیں خبر تھا. اچھا مسلک دونوں کا ایک ہی ہے, دونوں حنفی مسلک ہے. پہلے کیس میں بھی اے اور بی حنفی ہے, اور دوسرے کیس میں اے اور بی حنفی ہے, صرف جماعت الگ ہے دونوں کی, مسلک الگ نہیں ہے. اچھا مسلک کا بولے تو پھر بھی سمجھ میں آتا, بڑا مسئلہ تو نہیں بولیں گے, بڑا راڑا ہو جاتا ہو, بہت بڑا مسئلہ ہوگا. نہیں تو یہ تو خالی سیم مسلک, ٹو ڈفرنٹ جماعت وتھ ٹو ڈفرنٹ ٹائپس کا, مطلب کیپ ٹائپس, مطلب ٹوپی کی صرف دو الگ الگ قسمیں ہیں, باقی سب سیم ہے. تو یہ حال ہے ان تو اتنے دھکے دھکے پر ایمان اور اسلام لوگوں کا جا رہا. صحابہ وغیرہ کی آپ دیکھیے کیسے لوگ تھے, کیسے کر رہے تھے.
ہمارا جو منہج اور مسلک ہوتا ہے نا اپنے پاس ہے، ہمارا ایمان دین اپنے پاس ہے، کسی کو سلام کا جواب دینے سے اتنا کمزور نہیں ختم ہو جائے گا. آپ اس چیز کو سمجھے، اس چیز کو وہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود آ رہے ہیں، روایت میں آتا سلام تو کرتے، یہ بھی روایت ہے، لیکن چیخ کی خاص روایت ہے، آتے خاص اور چیختے آپ کے سامنے، اور یہ چاہتے تھے کہ کبھی نبی کے منہ سے نکل جائے یرحمک. تو یہودیوں پہ تو لعنت ہے اللہ کی، وہ چاہتے تھے کہ رحم کی دعا نکل جائے، اگر محمد یہ دعا کر دیں گے تو ہم بچ جائیں گے. آپ سب ہمیشہ کیا دعا دیتے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو آ کے خاص چیختے تھے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہودی کا جواب دے رہے چیخ کا. اب اس دوسری بات نہیں ہو رہی، یا مسلمان کا سلام کا مسلمان جواب دے کے کافر ہو جا رہا ہے، مسلمان کا جواب دے کر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ان کے مردے تک کافر ہو جا رہے ہیں. مطلب جس کے اکاؤنٹس بند ہو گئے اب کیسے کھولیں گے، لیکن کھول دے رہی بولے وہ بھی کافر ہو جا رہا، نکالو لاشوں کو نکالو. ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ نماز نہیں پڑھنے سے آپ کے شوہر کی ایک آدھ بار کافر نہیں ہوتا، اس ٹائپ سے وہ کفر نہیں کرتا کہ اسلام سے باہر جائے اور نکاح وغیرہ ٹوٹ جائے اس سے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.